یہی امام عسکری ہیں کہ ان کے زمانے کا ایک بہت بڑا فلسفی تھا یعقوب بن اسحاق کندی، فلسفے اور عقلیات کا بہت ماہر تھا۔ اس نے جب قرآن کی تلاوت کی تو شبہے میں پڑ گیا اور اسے قرآن کی کئی آیتوں میں تناقض اور ٹکراؤ نظر آیا۔ مثلا قرآن ایک جگہ کہتا ہے جب انسان کے عمل کی بات آئی واللہ خلقکم وما تعملون، توجہ کیجئے گا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں بھی خلق کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے خلق کیا۔ اس آیت کا ظاہری مطلب کیا سمجھ آتا ہے کہ مجھ سمیت میرا عمل اللہ کی مخلوق ہے۔ توجہ ہے عزیزوں، میں اور میرے تمام افعال اللہ کی مخلوق ہیں۔ اب میں اللہ کی مخلوق میں تو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب قرآن کہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے کفر کرے۔ اس آیت کو دیکھیں تو کیا سمجھ آتا ہے کہ میرا ایمان لانا یا میرا کفر اختیار کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ میرے اختیار میں، میری چوائس میں۔ ایک طرف اللہ فرما رہا ہے میں نے ہی تمہارے اعمال کو خلق کیا، دوسری جانب فرما رہا ہے کہ جسے چاہے ایمان لے آئے جسے چاہے کفر کرے۔ یہ چوائس دینا بتا رہا ہے کہ انسان اپنے افعال میں مجبور نہیں، مختار ہے۔ تو ابن اسحاق کندی کو ان دونوں آیتوں میں ٹکراؤ نظر آیا۔ ایک اور مثال کہ جہاں قرآن نے سورہ مبارکہ نساء میں انسان کی شادیوں کا تذکرہ کیا تو آیت میں ارشاد ہوا فَإِن تَعْدِلُوا فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر عدل کر سکو تو ایک سے زیادہ کی اجازت ہے، اگر عدل نہ کر سکو تو فقط ایک پر اکتفا کرو۔ دوسری جانب قرآن نے کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم کبھی خواتین میں عدل کر ہی نہیں پاؤ گے۔ اگر عدل کر ہی نہیں پاؤ گے تو وہاں شرط لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر عدل کرو گے تو ایک سے زیادہ کرو۔ ابن اسحاق کندی کو ان دونوں آیتوں میں تناقض اور ٹکراؤ نظر آئے۔ ایسی اور سینکڑوں مثالیں اس نے قرآن سے نکالی اور ایک کتاب لکھ ڈالی تناقضات فی القرآن، قرآن میں ٹکراؤ رکھنے والی آیتیں۔ اس شبہے کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ اگر یہ بات عام انسانوں تک پہنچ جائے اور ناقابل جواب رہ جائے، قابل حل رہ جائے، جواب نہ دیا جائے، اگر قرآن کی آیتوں میں، قرآن کے جملوں میں آپس میں ٹکراؤ ثابت ہو جائے تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ یہ خالق کا کلام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خالق کے کلام میں کبھی ٹکراؤ، کوئی تناقض نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قرآن کا اعجاز خطرے میں ہے۔ جب قرآن صامت خطرے میں ہوتا ہے تو قرآن ناطق حفاظت کو آگے بڑھتا ہے۔ شخص ہے بہت بڑا فلسفی، قرآن کے رد میں کتاب لکھ ڈالی تناقضات فی القرآن، قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ۔ انصاف سے بتائیے گا اگر آج کے زمانے میں والعیاذ باللہ کوئی ایسا کام کرتا تو کیا ہوتا؟ لوگ سارا راشن پانی لے کر اس پر چڑھ دوڑتے، اسے صفائی کا موقع بھی نہیں دیا جاتا۔ ایسا ہی ہے، متفق ہیں؟ معاشرے میں فتنہ و فساد ہو جاتا۔ امام عسکری کہ جو قرآن صامت کے محافظ ہیں، کہ جو قرآن ناطق ہیں، مولا نے اس کے خلاف کوئی شعلہ بیانی نہیں کی، مولا نے اسے دھمکایا نہیں، اسے ڈرایا نہیں، اس کی کہیں شکایت نہیں کی۔ مولا نے اس معاملے کو ہینڈل کیسے کیا، ڈیل کیسے کیا، یہ بہت اہم ہے عزیزوں۔ کبھی اس واقعے کو اس انداز سے بھی دیکھنا چاہیے۔ امام حسن عسکری کے سامنے کوئی شخص قرآن کے خلاف کتاب لکھ ڈالے، ایک دو جملے نہیں، اور امام اسے کیسے ڈیل کر رہے ہیں؟ امام نے ڈائریکٹ اس سے تعرض بھی نہیں کیا، ڈائریکٹ اس سے ہم کلام بھی نہیں ہوئے۔ اس کا ایک شاگرد ایک روز امام عسکری کی خدمت میں حاضر ہوا جو امام کا چاہنے والا تھا۔ امام نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتا، میں نے سنا ہے تیرا استاد قرآن کے حوالے سے کوئی کتاب لکھ رہا ہے۔ کہنے لگا مولا تناقضات فی القرآن، قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ پر لکھ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا کیا تو نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی؟ کہنے لگا پہلی بات تو وہ استاد ہے، میں شاگرد ہوں، ادب آڑے آ جاتا ہے کہ میں اسے کوئی مشورہ دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی باتوں کا، اس کی علمی باتوں کا میرے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے، وہ استاد ہے، میں شاگرد ہوں، میں اسے روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مولانا نے فرمایا بس آئندہ جب تو اس کے محضر میں جائے فقط ایک سوال کرنا اس سے، اللہ، کوئی دھمکی نہیں، کوئی ٹارچرنگ نہیں، کوئی بات نہیں، فقط ایک سوال کرنا۔ مولا کیا سوال کروں؟ فرمایا بس تو یہ پوچھنا کہ یہ بتا قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر، توجہ کیجیے گا بہت اہم بات ہے، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر تو ان سے جو معنی سمجھا، کیا تجھے یقین ہے کہ خدا نے بھی اس آیت سے یہی معنی مراد لی ہے یا نہیں؟ آیت میں کوئی دوسرا معنی ہونے کا امکان ہے کہ جس معنی سے تو بے خبر ہے؟ اللہ اکبر، اس قدر منطقی بات، فقط احتمال کی بات تھی، لا آف پروبیبلٹی سے کام لیا مولا نے۔ آیا پاسبل ہے، احتمال ہے، امکان ہے کہ جو معنی تو نے سمجھا ہے آیت میں بس یہی معنی ہے اور کوئی مطلب، کوئی معنی نکل ہی نہیں سکتا؟ یہ شاگرد
اپنے استاد کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا استاد محترم ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ سوال یہ کہ آپ جب کتاب لکھ رہے ہیں تو جن معنی کے تحت آپ نے آیتوں میں ٹکراؤ کو تلاش کیا ہے، آپ نے آیت سے جو معنی سمجھا کہ آپ کو یقین ہے کہ یہی معنی مراد ہے یا نہیں کوئی اور معنی ہونے کا امکان اور پاسبلٹی بھی ہے؟ جب اس نے اپنے شاگرد سے یہ بات سنی، ایک مرتبہ گھبرا کر شاگرد کی طرف دیکھا، پہلے تو کہا کہ یقیناً یہ امکان بھی ہے کہ ان آیتوں سے وہ معنی مراد ہی نہ ہو جنہیں جو معنی میں سمجھاؤں۔ پھر کہنے لگا لیکن یہ سوال تمہارے ذہن میں کہاں سے آیا؟ شاگرد کہنے لگا استاد محترم بس میرے ذہن میں ایک بات آ گئی۔ استاد سے زیادہ شاگرد کو کون جانتا ہے؟ کہنے لگا یہ تمہارے ذہن کی بات نہیں ہے، یہ غور و فکر کرنے کے بعد بھی یہ بات تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتی تھی، تمہارا اتنا لیول نہیں ہے۔ بالآخر اعتراف کیا کہ میں اپنے مولا حسن ابن علی کی بارگاہ میں گیا تھا اور انہوں نے مجھے یہ سوال دیا تھا اور کہا تھا کہ اپنے استاد ابو اسحاق کندی سے پوچھنا۔ جب یہ جملہ سنا کہنے لگا واللہ تیقنت ان ھذا ما یخرج الا من بیت النبوہ، خدا کی قسم مجھے یقین تھا کہ نبوت کے گھرانے کے سوا یہ بات کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر اپنی کتاب کے نسخے کو لیا اور جلا کر راکھ کر دیا۔ سوال اپنی جگہ باقی ہے۔ میں نے مثال میں 2 آیتیں پیش کی تھی، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو شبہے میں چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں، آیتیں یاد ہیں، ذہن میں ہیں۔ ان دونوں آیتوں کا جلدی جلدی جواب بھی سن لیجئے جو ائمہ نے ہی دیا ہے، پھر بات کو امام کی سیرت میں آگے بڑھائیں گے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو، دین اسلام پر اتنا بڑا خطرہ، قرآن پر، رسول کے سب سے بڑے معجزے پر اتنا بڑا حملہ، مگر امام کس دھیمے مزاج کے ساتھ اس مسئلے کو سلجھا رہے ہیں۔ امام نے کہیں کسی کو دھمکی نہ دی، کیا کیا؟ فقط ایک لاجیکل اور منطقی سوال کیا۔ امام کا اسلوب تربیت دیکھیے، امام اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ ضروری نہیں ہے جو شخص کوئی شبہ اٹھائے، کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو، ہمیشہ وہ کسی کا ایجنٹ ہی ہوگا، ہمیشہ وہ جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کام کر رہا ہوگا۔ عالم کبھی اپنے علم میں غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ معصوم تو فقط 14 ہیں، کوئی 15واں معصوم اس دنیا میں نہیں آیا، تو عین ممکن ہے سامنے والا شخص علم رکھنے کے باوجود غلط فہمی کا شکار ہو، نتائج کو حاصل کرنے میں غلطی میں مبتلا ہو۔ تو پہلا حل اور سٹیپ تو یہ ہونا چاہیے کہ اس سے بات کی جائے یا اس تک پیغام پہنچایا جائے، اس کی غلطی کی نشاندہی پیار سے، احترام سے کی جائے۔ ہاں اگر وہ ہٹ درمی پہ اتر آئے، اگر وہ ضد پر اتر آئے، ماننے کو تیار نہ ہو، تب دوسرے معاملات کی نوبت آتی ہے۔ لیکن ہم اپنے معاملات میں، اپنے آپسی اختلافات میں افسوس کے ساتھ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ لیول 3 پر چلے جاتے ہیں، لیول 1 کی بات کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی کسی سے پوچھنے کو، کسی کو بتانے کو، کسی کی بات کو سننے کو، اسے اپنی بات سمجھانے کو تیار نہیں ہے۔ عین ممکن ہے غلط فہمی میں شکار ہو۔ جب ائمہ سے ان 4 آیتوں کے تناقض کو حل پوچھا گیا، پہلی 2 آیتیں ہمارے فعل کے اعتبار سے، تو امام نے بتایا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، وہ جو چاہے کفر کرے۔ یہ آیت صریح ہے کہ انسان کا فعل اس کے اختیار میں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ میں اپنے گھر سے باہر نکلوں، اب میں چاہوں تو حلال کام کے لیے جاؤں، چاہوں تو حرام کام کے لیے چلا جاؤں، اللہ نے مجھے صاحب اختیار بنایا ہے۔ لیکن مجھے اپنے گھر سے نکل کر جانے کی مہلت کس ہستی نے دی؟ مجھے یہ پیر کس نے دیے کہ جن کے ذریعے سے میں یہ فعل اختیاری انجام دوں؟ یہ مقدمات فراہم کرنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے۔ یہ مراد ہے پہلی آیت سے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی اور تمہارے افعال کو بھی خلق کیا۔ یعنی کیا؟ یعنی تمہیں ایسے مقدمات دیے کہ جن سے تم کام انجام دے سکو۔ توجہ ہے؟ یہ تھی پہلی 2 آیتیں۔ دوسری 2 آیتیں اور زیادہ نازک منزل۔ ایک طرف ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر عدل کر سکو تو ایک سے زیادہ ازدواج کرو، دوسری جانب کہا جا رہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، تم کبھی عدل کر ہی نہیں پاؤ گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن مردوں اور عورتوں دونوں کو راضی رکھنا چاہ رہا ہے، نہیں۔ مراد کیا ہے؟ پہلی آیت میں جہاں کہا گیا اگر عدل کرو تو ایک سے زیادہ ازدواج کرو، وہاں مراد نفقے میں، خرچ میں، مالی اعتبار سے عدل میں تھی کہ اگر اتنی صلاحیت رکھتے ہو، اتنی استطاعت رکھتے ہو کہ برابری سے نفقے کو، مال کو تقسیم کر سکو اور سب کے مالی حقوق ادا کر سکو، تب تمہارے لیے اجازت ہے۔ دوسری جانب جہاں کہا جا رہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کوشش بھی کر لو تب بھی کبھی عدل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگے، وہاں مراد مالی معاملات میں عدل نہیں ہے، بلکہ وہاں مراد دلی مودت و محبت میں عدل ہے
کہ جس کے بارے میں قرآن انسان کی نفسیات کو جانتا ہے، واضح فیصلہ کر رہا ہے تم کبھی دو سے ایک جیسی، ایک جتنی اٹریکشن، محبت، مودت نہیں رکھ سکتے. یہ انسانی نفسیات کا تقاضا ہے. دونوں آیتوں میں عدل ہے. ایک میں کہا جا رہا ہے عدل کرو تو، دوسری میں کہا جا رہا ہے عدل نہیں کر سکتے. لیکن دونوں میں عدل کا متعلق الگ ہے. ایک میں مالی معاملات میں عدل کی بات ہے، دوسری میں مودت و محبت میں عدل مراد ہے. اور یوں امام معصوم نے ہمیں بتایا کہ اگر تم اپنی ناقص نگاہوں سے، اپنی جہالت سے بھرپور نگاہوں سے کلام خدا کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اللہ کی لاریب کتاب کو سمجھنا ہے تو لاریب آل محمد کے در سے سمجھنا پڑے گا.